لڑکیوں نے کیا تو امام نے فرمایا تم اب اپنے سروں کو اٹھاؤ، تم ایمان میں کامل ہو چکے ہو، انتم الان کاملون بالایمان، تم ایمان میں کامل ہو چکے ہو۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو اور علی کے رازوں پر اس کا ایمان نہ ہو، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ تو آگے گفتگو بڑھ رہی ہے، حضرات اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو متوجہ رکھیے گا۔ جو میں نے ترجمہ آپ حضرات کی خاطر کیا ہے اور اس کو میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ میرے مولا سرکار نے حدیث میں بیان فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف یہ ندا کرے گا اور کہے گا اے میرے عبد، اے میری کنیز، تم لوگ میرے راز پر ایمان رکھتے ہو، وہ صدقتم بالغیبی، صدقتم بغیبی، اور تم نے میری غیبت کی صداقت اور تصدیق کی ہے۔ اس پر غور فرمائے، اہل اشارہ، اہل معرفت کے لیے ایک خزانہ معرفت کا ایک بہترین سمندر کہوں یا تلاطم کرتا ہوا وہ سمندر جو معرفت کے ٹھاٹے مار رہا ہو، وہ جو اپنی پیاس معرفت کی بجھانا چاہتا ہے، اس کے لیے معرفت کی دعوت ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میری کنیز، کہ تو نے مجھ پر ایمان رکھا، وہ صدقتی بغیبی، تم نے صدقتم بغیبی، تم نے میری غیبت کی تصدیق کی ہے، یعنی یعنی جو قیام ہے امام قائم آل محمد۔ وابشروا، ان کو بشارت ہے، بحسن الثواب منی، میری جانب سے ان کے لیے ثواب کی بشارت یہ ہے، فانتم عبادی و امائی حقا منکم اتقبلا، کہ اب تم نے یقینی طور پر، یقیناً یہ بشارت کے مستحق ہو چکے ہو ثواب کے کہ تم میرے عبد ہو، تم میری کنیز ہو، اور حقیقت میں تم میرے بندے اور تم میری کنیز ہو، اور میں تمہاری جانب سے ہی تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ وَمِنْكُمْ عَصْفُ وَلَكُمْ أَغْفِرُ لَهُ، اور تمہارے ہی درمیان میں سے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ وَأَدْفَ مِنْهُمْ عَنْهُمُ الْبَلَاغِ، اور تم لوگوں کے ہی پاس سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں، یعنی بلاؤں سے دور وہی ہوتے ہیں، بلائیں ان سے دور چلی جاتی ہے جو قائم آل محمد کی غیبت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ انزلت علیہم عذابی، فرمایا اگر تم لوگ نہ ہوتے تو سبوں پر اللہ عذاب نازل کر دیتا، یعنی کچھ لوگوں پر عذاب رکا ہوا اس لیے ہے کیونکہ علی والے ولایت کا اقرار کرنے والے اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو سبوں پر عذاب ہی عذاب نازل ہو جاتا۔ لا ریب، لا ریب، بے شک بے شک۔ اور پھر فرمایا قیل ما افضل ما یستعملہ المؤمن فی ذالک الزمان، مولا سے پوچھا گیا مولا اس زمانے غیبت میں مومن جو آپ کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے فرزند کی غیبت پر، تو انہیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو بڑی توجہ سے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے اس مجلس بعنوان معرفت امام زمانہ، اور میں نے ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام نے فرمایا قال حفظ اللسان ولزوم البیت، فرمایا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں میں مضبوطی سے کونا تھام کر بیٹھے رہو۔
زبانوں کی حفاظت کی جائے. جہاں پر میں نے ایک ایسے عظیم مقصد کو اجاگر کیا ہے، وہ عظیم مقصد کو سنانے سے آپ حضرات کے قلوب کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں حضور کہ آج آپ نے ابھی اس حدیث کا ترجمہ سنا کہ اللہ لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا اگر اہل ولایت زمین پر نہ ہوتے. سمجھ میں آئی؟ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر آپ حضرات قیمت ادا کر دیں تو میں حدیث معصوم کا سہارا لیتا چلوں. حدیث اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم ولعنتهم. پیغمبر اسلام سے حدیث اردو میں سنا رہا ہوں، اپنے مقدر کا جائزہ لیں، اور اگر دل میں اس حدیث کی ٹھنڈک پہنچائے تو اللہ کی بارگاہ میں آج سجدہ کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو کچھ اور ہونے نہیں دیا، کچھ اور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنا شیعہ بنایا ہے. بہت اچھے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پریشانی کی تو بات نہیں ہے، سند دے رہا ہوں بھائی، تھوڑا سا انتظار کرے، سند دے رہا ہوں. پیغمبر فرماتے یا علی اللہ، اے علی تیرا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے. یا علی شیعتکا شیعتی و شیعتی شیعت اللہ، اے علی تیرے شیعہ میرے شیعہ ہیں، میرے شیعہ اللہ کے شیعہ ہیں. سمجھے حضور؟ زمانہ علی کے شیعوں کو برا بولنا چھوڑ دے. اگر کوئی علی کے شیعوں کو برا بول رہا ہے، در حقیقت وہ رسول خدا کے شیعوں کو برا بول رہا ہے، اللہ کے شیعوں کو برا کہہ رہا ہے. بہت اچھے. اللہ کیا کہنے ابذر سے خاطب ہو کر فرما رہے آئے ابذر، ہر شے کے لیے ہر شے کے لیے ایک امام ہوتا ہے، اور زمین پر وہ حصہ اس زمین کا امام ہوتا ہے جس زمین پر ہمارے شیعہ رہتے ہیں. آیا بزر ہر محفل پر دوسری محفل ایک امام کی منزلت رکھتی ہے. وہ محفل دوسری محفل کی امام ہوتی ہے جس محفل میں ہمارے شیعہ ہوتے ہیں. آیا بزر لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لولا انتم ما تنبا حبن، اے ابذر اگر تم نہ ہوتے تو اللہ دانے کو نہ اگاتا، تم شیعہ نہ ہوتے. اگر تم نہ ہوتے تو آسمان سے بارش کے قطرے نہ برستے. اے ابذر علی کے شیعہ نہ ہوتے تو لوگوں کو رزق نہ ملتا. بہت اچھے. کیا کہنے. تو میں آپ کو بتاتا ابا یہ حدیث کی طرف پڑھ رہا ہوں. آئے حضور کے لیے میں نے آپ کو دعوت دی تھی کل، اور بلکہ پرسوں بھی کہا تھا کہ آج جو حدیث میں آپ کو قرآن مجید کی آیت غالباً سورہ لقمان سے پڑھوں گا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَعْثِينَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں پر نعمت ظاہرہ اور نعمت باطینہ رکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. تم پر نعمت ظاہرہ وہ نعمت باطینہ ہے. تو امام سے جب پوچھا گیا کہ نعمت ظاہرہ کیا ہے اور نعمت باطینہ کیا ہے، تو اب امام فرماتے ان نعمت الظاہرہ فهو الامام الظاہر، فرمایا امام ظاہر جو ظاہراً جو دکھ جائے وہ امام ظاہر نعمت ظاہرہ ہے. مولا نعمت باطنہ کیا ہے؟ فرمایا ان نعمت الباطنہ امام الغائب، اور غائب جو امام ہے نعمت باطنہ ہے. بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور کل کی جو حدیث جسے یاد ہے یا دوہرا رہا، وہ یغیب عن ابصار الناس، وَيُغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاسَ
لا یغیب عن قلوب المؤمنین، اور لوگوں کی نگاہوں سے امام غائب ہے، مومنین کے قلوب سے امام غائب۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جن سبحان کے اللہ، قلب واہ میں واہ واہ واہ۔ امام بستا ہو، جن کے قلب میں امام بستا ہو، وہ قلب کو میرا سلام۔ جس کے قلب میں امام رہتا ہو وہ قلب بڑا ہی طاہر پاک و پاکیزہ قلب ہے، اور جیسے ہی پاک و پاکیزہ قلب میں جہاں امام بستا ہو تو یقین جانیے وہ قلوب امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے معصوم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی امام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم محمد محمد کے اجسام کو خلق فرمایا اور ہماری باقی ماندہ مٹی سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو خلق فرمایا۔ یہی سبب ہے ہمارے شیعہ ان کے قلوب ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں، کیونکہ تینت کا اثر ہے، تینت کا لازمہ ہے۔ جس کی تینت بنی ہے وہ اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ کیا کہنے تعجب کیا نہیں ہے کہنے تو امام اصلی کو چھوڑ کر، امام عادل کو چھوڑ کر امام زال کی طرف جا رہا ہے تو سمجھو کہ ان کا قلب اس تینت سے نہیں بنا جو امام برحق کے جسم کو بنایا کیا جاتا ہے۔ کہنے کیا کیا کہنے قبلہ، کہنے کیا جزاک کہنے اللہ، واہ 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 جس واہ کا دل واہ۔ جس کی تینت سے بنا وہ اسی طرف مائل ہوگا۔ بے قلب شک، پر ہاتھ رکھ سبحان کر اللہ۔ بتاؤ، کیا تم بہت حسین صحیح، کی بہت زیارت صحیح، سے دور رہ سکتے ہو؟ نہ۔ بہت صحیح، کیا تم فرش اعضا سے دور رہ سکتے ہو؟ نہ۔ یہ تینت کا تقاضا ہے، تمہیں فرش اعضا خود بلائے گی، تم فرش اعضا پر جاؤ گے، یہ تینت کا تقاضا ہے۔ کربلا تمہیں بلائے گی اور تم کربلا کو جاؤ گے۔ کیا کہنے بہت بہت خوب، بہت کل خوب۔ میرے ایک بھائی پردیس میں رہنے والا بھائی ہے، اس سے کچھ پیغامات مستقرسال ہوئے ہیں، اس میں زیارت کے عنوان سے بھی بات کہی گئی تھی، ذہن میں بات آئی، سناتا چلوں کہ سرکار حجت خود اپنے دادا حسین کی زیارت کرتے ہیں، آتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دیگر ائمہ خدا خود اپنے امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، خود رسول خدا امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں، خود جناب زہرا خود اس مقام پہ رہتی ہے، زیارت کے بے لیے شک آتی ہے۔ بے شک اور میں آج وہ زیارت، آج غالباً شب جمعہ پہلی جمعرات، اب آپ کو شب میسر ہوگی، ہر شب جمعہ سرکار کی حدیث سنانے سے پہلے میں اس بڑی کتاب کو اپنے سر پر رکھ کر حدیث معصوم سنا رہا ہوں۔ اب یہ جس کے قلب میں آل محمد کی مودت اور ولائے علی بستی ہو تو یقیناً اس کا قلب اسے تسلیم کرے گا، اور جس کے قلوب کو غربت مودت اور آل محمد کی ولایت کا قرب نصیب نہیں ہوا وہ اس حدیث پر شک کر سکتا ہوگا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اور جو یقین رکھتے ہیں ان قلوب کو سنا رہا ہوں۔ میں اپنے سر پر آل محمد کے اسناد کی کتاب رکھ کر حلفیہ قسم کا کر سنا رہا ہوں، ہر شب جمعہ وہ آتا ہے جو تصورات سے تمہارے مابرا ہے۔ اب کیا معصوم کہنے ہر شب جمعہ وہ آتا ہے، کیا ڈرنے کی بات ہے؟ کیا کہنے فضیلت کہنے کی، ہر شب جمعہ اللہ حسین کے روضے کی زیارت کو آتا ہے۔ کیا کیا کہنے کہنے قبلہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرے کیا کہنے، جیو جیو۔ ماشاء اللہ حیدری قبلہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مرحبا ہر شب مرحبا۔ جمعہ حسین کی زیارت کو کون آتا ہے؟ کامل زیارت اٹھا کر پڑھو، مل جائے گا۔ حیدری یا علی۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، خود حدیث معصوم ہے، من دار قبر ابی عبداللہ عند شد الفرات فقد زار اللہ۔ امام فرماتے ہیں جو حسین کی زیارت فرات کے کنارے کرے گا گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہو۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، کیا کہنے قبلہ، جزاک اللہ کی اللہ۔ زیارت کی ہو۔ حضور میں آپ کو سنا رہا ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔
جس کے نانا کو اللہ معراج میں اپنے پاس بلاتا ہے وہ رسول اللہ کی معراج ہے. کیا کہنے کیا کہنے. بہت اچھا. سبحان اللہ. کہہ دیجئے قبلہ، کہہ دیجئے. صاحب معراج کو دعوت میں بلانے والا وہ ہے، لیکن کربلا وہ ہے جو اس کی بھی معراج کا انتظام کر دیتی ہے. کیا کہنے، واہ 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 کیا واہ واہ کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ واہ، مرحبا قبلہ، زندہ میں باد. معرفت کے حوالے سے بات کہی ہے. میں آپ کے لیے وہ کہتا ہوں جس کے قلب میں یہ ٹھنڈک پہنچ جائے اس فکرات سے، لیکن سمجھانے کی خاطر کہنا پڑتا، پریشانی کی بات نہیں ہے. اب امام نے فرمایا، کل یا پرسوں کی بات ہے، میں نے حدیث پڑھی تھی، امام نے فرمایا ظاہری امامت وہ باطین غیب لا یدرک. ہمارا ظاہر امامت ہے، باطن غیب لا یدرک ہے. پریشانی کی بات نہیں ہے. جس کا ظاہر امامت سے ملتا ہو، جس کا باطن اللہ سے ملتا ہو. پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں ایک بات کہتا چلوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی صل علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا ندر. امام فرماتے اللہ نے ہماری خلقت میں اپنی معرفت رکھ دی ہے. بے شک. یعنی جس کی خلقت میں جس کی پہچان رکھ دی ہو، اسی جیسا کہ ہماری خلقت میں 4 شے ہے، 4 عناصر جسے کہتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. تو ہم یہ 4 چیزوں سے بنائے گئے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. اب ہم میں یہ 4 چیزوں میں غلبہ کس شے کا ہے؟ کہنا ہوگا کہ مٹی کا غلبہ ہے، اس لیے مٹی پہ رہتے ہیں، مٹی پر چلتے پھرتے ہیں اور اسی میں دفن ہو جاتے ہیں، اسی میں چلے جاتے ہیں. یعنی جس شے کا غلبہ جس کی خلقت میں ہوگا وہ اسی پر رہے گا، اسی پر چلے پھرے گا اور اسی پر گزر اور اس کی منزلت ہوگی. یعنی جس کی خلقت میں جو ملے گا وہ وہی ملے گا. جیسے ہماری خلقت میں مٹی ہے تو ہم کہاں ملیں گے؟ ہوا میں نہیں، ایسا ہی پانی کے اندر نہیں. واہ واہ. ہم کہاں ملیں گے؟ جہاں ہم رہتے ہیں، مٹی پر رہتے ہیں تو یہی ملیں گے. اب جس کی خلقت میں اللہ نے اپنی معرفت رکھ دی ہو وہ کہاں ملیں گے؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا وہ کہنے. کہاں واہ ملیں گے؟ واہ اللہ نے واہ. اپنی معرفت رکھ دی ہو، پہچان رکھ دی ہو. یعنی جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، کیا کہنے. جس کی زبان لسان اللہ کہلائے، جس کی آنکھیں عین اللہ کہلائے، وہ ذات حق ہے. ہے جس کے باطن سے تعبیر معرفت ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر بھی بندوں نے عدم علم کے سبب، عدم معرفت کے سبب ان کی منزلت کو نہیں پہچانا. بہت دور کی بات ہے کہ یہ کسی کو معرفت اپنی کروائے، جب تک یہ خود نہ چاہے کہ کسی کو اپنی معرفت ہو جائے. خود سے بندے میں یہ قوت اختیار نہیں کہ ان کی معرفت حاصل کر لے جب تک خود امام نہ چاہے. بہت صحیح. لوگ بہت صحیح. ہاتھ میں سے اعتراض کیوں کرتے؟ آپ کو بتا دوں ایک بات کا، لوگ اعتراض اچھی معرفت رکھنے والوں پر کیوں کرتے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں. یوں تو معرفت اہل بیت ان کو ہضم نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس قدر پست محسوس کرتے ہیں اور علی کے عارف کو بلندیوں سے دیکھتے ہیں. یہ خود تو اس مقام تک نہیں جاتے، نہ جا سکتے ہیں عارف علی کے مقام تک. تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قشانے پن کو اور اپنی کمی اور نقائص کو ان جملوں سے اعتراضات سے پورا کر لے. وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے، اعتراض بن کے رہ جاتا ہے. آئے حضور کل کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اسے یاد رکھیے گا. من اقرا بجمیع الائمۃ جاہد المہدی کمن کان اقرا بجمیع الانبیاء وجاہد محمد رسول اللہ. یعنی کوئی بندہ سارے ائمہ کی امامت کا اقرار کر لے
اور امام زمانہ کی امامت کا انکار، وجود کا انکار کر دے تو امام فرماتے وہ ویسا ہی ہے جس نے تمام نبیوں کو تو نبی مان لیا اور محمد کا انکار کر دیا۔ اور میں دوسری یا تیسری مجلس سے آپ حضرات کو ایک آیت اور تفسیر اہل بیت کی طرف میں آپ کے اذان عالی کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کا ترجمہ اور کتاب بھی بتانے کے لیے میں تیار ہوں، اور کتاب بتا کر پڑھ رہا ہوں۔ یہ مجلس عموماً نہیں پڑھتا، میں بس نام لے لیتا ہوں کتابوں کا۔ اب چونکہ میں اپنے گھر سے مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کو کتاب بھی بتا رہا ہوں۔ یہ کتاب المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ، حاشی میں بحرینی کی لکھی ہوئی ہے، امام زمانہ کی فضیلت کے عنوان پر۔ یہ عربی کتاب ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، غالباً سورہ شعراء سے آیت ملے گی۔ میں آپ کو یہ آیت بھی دکھا سکتا ہوں، آیت پڑھ کر بھی سنا سکتا ہوں۔ میں آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے یقین میں اور صداقت کے ساتھ اضافہ ہو جائے، اور کل کو کوئی مقصر یہ نہ کہے کہ کہاں سے پڑھا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے بھائی، اب قرآن کی آیت بھی پڑھ کر سناؤ، تفسیر اہل بیت سے سناؤ، سب سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ، اس کے بعد پھر پوچھتا ہے کہاں سے پڑھا ہے، تو جواب کہنا پڑتا اس کے لحاظ سے ہم نے وہاں سے پڑھا ہے جہاں سے آپ کے ابا نے نہیں پڑھا ہے۔ تو بات کیسی ہو جاتی ہے؟ بہت اچھے، بہت جب صحیح تک اچھی قبلہ، بات بہت ہے تو صحیح۔ اچھی بات ہے، جب تک پیار کی بات ختم ہو جائے تو پھر وار کی بات ہو جاتی ہے، اور یہ وار کرنا تو ہم بہت ہی صبر کے عالم میں کچھ نہیں کہتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آل محمد نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، بہت کچھ، شجاعت بھی دیا ہے، علم و یقین بھی دیا ہے، معرفت بھی دی ہے، سب کچھ نوازا ہے، آل محمد نے اپنے ولایت کے عقیدے سے نوازا ہے۔ آئے حضور، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کچھ کا کچھ کہتے، کچھ ایک گروہ بنا، کچھ لوگ اپنے اپنے خود کے پروفاؤنڈڈ بلیفز اور اپنی اپنی تھیولوجی کو ایک الگ قسم کے سدھانت اور اصول اور عقائد خود کے بنائے ہوئے، کوئی کہتا لو جی کہ امام کو عجل فرجہم نہیں کہنا چاہیے، انہیں جلد نہیں بلانا چاہیے، عجل فرجہم نہیں بلانا چاہیے، اور کوئی گروہ تو عجل فرجہم شبانہ روز کہہ رہا مولا جلد آئیے، مولا جلد آئیے۔ ایک گروہ کہتا ہے عجل فرجہم نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ میں اتنا کہوں دونوں گروہ کو حق حاصل نہیں ہے کچھ بھی کہنے کا، اس لیے نہیں کہنے کا، انہیں حق نہیں ہے کہنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ امام کو جلد بلا رہا ہے، وہ اس آیت کے زمرے پہ اتر رہا ہے، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ امام کو عجل فرجہم کہہ کر نہ بلاؤ، عجل فرجہم تم کیسے بلا سکتے ہو، تمہارا کام نہیں ہے بلانے کا۔ آئے ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے، اپنے معیار عقل پر کس طرح سے اسے تول کر فیصلہ کریں، ہمیں کوئی حاصل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، ہم نہیں رکھتے، بس قرآن اور اہل بیت اطہار فیصلے کا حق رکھتے۔ آئے میں قرآن سے آیت اور تفسیر اہل بیت، حاشی میں بحرینی کی لکھی ہوئی کتاب الحجہ فی ما نزل فی قائم الحجہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور آیت ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنوا بها الذین آمنوا مشفقون۔ اب میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، جلدی نہ کرے، وہ جلدی نہ کرے جو ایمان نہیں رکھتے، یستعجل بہا، جلدی نہ کرے اور اسے جلد نہ بلائیں جو ایمان نہیں رکھتے، ہاں مگر وہ لوگ جن کے لیے اس کو بلانا خوشخبری کا باعث ہوگا۔ آئے میرے مولا صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر اللهم سنا صل رہا على ہوں، محمد وعلى محمد. امام نے جو کہا وہ سنا رہا ہوں۔ امام نے جب پوچھا گیا مولا یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، فرمایا ما ہی واللہ الا قائم علیہ السلام، اللہ کی قسم کھا کر امام فرما رہے ہیں یہ آیت صرف ہمارے قائم کے لیے نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کیف یستعجل بہ من لا یؤمن بہ واللہ ما یستعجل بہ الا المؤمنین، فرمایا وہ کیسے اسے جلد بلا سکتا ہے جبکہ
وہ لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور سوائے مومنین کے کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ علی مولا یا علی مولا سبحان ایک اللہ۔ بہت بڑے مسئلے کو آیت قرآنی اور حدیث معصوم سے یہ پیش کیا گیا حضور کے قرآن مجید کی آیت ہے، بس اسے ہی حق حاصل ہے، اپنے مولا کو جلد بلانے کے لیے وہی حق رکھتا ہے جو ایمان رکھتا ہو، اور امام نے فرمایا سوائے مومنین کے کوئی دوسرا اس پر ایمان نہیں رکھتا، لہذا اسے کوئی حق ہی نہیں ہے یہ رات دن کہے جلد آئیے جلد آئیے، اور وہ جلد آئیے کہہ تو رہا ہے، یعنی در حقیقت اس نے اپنی شامت کو دیکھنا ہے، ایمان نہ رکھنے یا کے علی سبب۔ اور حضور اس کے بابت میں آپ کو اور دو باتیں بتاتا چلوں کہ بہت سارے حضرات مبہم ہو جاتے ہیں اور مشکوک ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا معیار ایمان و معرفت عقیدہ اتنا بلند نہیں کہ سرکار تشریف لے آئیں گے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ امام تشریف لائے ہیں۔ آئے میں اسناد لے کر آپ کی بارگاہ سماعت پر بحیثیت قادم کھڑا ہوں اور دست ادب جوڑ کر ایک پیغام کو اور ایک مقصد کو سنا رہا ہوں۔ آئے میں آپ کو آج بھی وقت ہے، حضور اسناد پڑھ کر دیکھا، آیتیں روایتیں کتابیں موجود ہے جس میں معرفت کی دعوت دی جا رہی ہے، معرفت کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ جب وقت ختم ہو جائے گا تب معرفت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب بھی مہلت ہے، اب بھی وقت ہے کہ معرفت کے لیے آگے بڑھ جائیں، اب بھی وقت ہے معرفت کو سر تسلیم کر لے۔ کیوں کہ معرفت نورانیہ مذہب شیعہ کی بنیادی واجب کو کہتے ہیں، معرفت نورانیہ نہ ہو تو بندے نے مذہب شیعہ کی بنیاد ہی کو نہیں مانا۔ امام فرماتے معرفت نورانیہ فریضت نہ معرفت نورانیہ واجب، امام فرماتے معرفت نورانیہ واجب ہے۔ مولا علی کا قول امام فرماتے ان معرفت نورانیہ معرفتی وہ معرفتی معرفت اللہ۔ اب سنو حضور، آج تک آپ نے سنا ہے ایک جملہ ہے میرے مولا علی کے اس حدیث کے فقرے میں، معرفت اللہ معرفتی، آپ نے سنا کہ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت میری معرفت ہے، وہ معرفت اللہ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت میری معرفت ہے، میری معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نے علی کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، جو علی اللہ کی معرفت رکھ لی اس نے علی کی معرفت رکھ لی ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت صحیح بہت صحیح خبر۔ سبحان اللہ اب بھی سبحان وقت ہے اللہ۔ دنیا کے لیے دروازے کھلے معرفت کے لیے، آ جائے معرفت نورانیہ واجب ہے، اور معرفت نہ ہو تو اطاعت نہیں، معرفت نہ ہو تو شریعت نہیں، معرفت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کو خدا ہی نہیں مانا بندے نے اگر معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ آئے حضور، ایک میں نے سال گزشتہ سے کتاب کا آغاز ہوا تھا، بحر المعارف کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا جو جس کو صاحب کتاب بحر المعارف نے اپنی کتاب میں رکھا، اور اس کا سورس ہے اصول کافی۔ اصول کافی سے بھی حدیث لی گئی اور معتبر ترین کتابوں میں بھی یہ روایت دہرائی گئی ہے۔ حدیث یہ ہے معرفت کا وقت ہے، اب بھی حاصل کرو معرفت۔ اب میں آپ کو میرے بھائی یہ حدیث کو جانتے ہیں، شبانہ روز جو مجھے سنتے ہیں، میرے درمیان میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے بھائی میرے ہم پہلو ہوتے ہیں، میرے برادران وہ جانتے ہیں، لیکن کچھ برادران کے لیے حدیث نہیں ہوگی، پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اب سنیے گا، مولا صادق کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مولا میں رات دن اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، میں رات دن اللہ کو آواز دیتا ہوں پکارتا ہوں، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، میری دعا قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا سن، تو اسے پکارتا ہے تو جسے جانتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کے پکارے کو اللہ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ پکارنا اور ہے، پکارا اور ہے۔ بہت خوب بہت خوب یا علی، تو امام نے کیا فرمایا کہنے اسے کیا پکارتا کہنے۔ ہے جسے جانتا نہیں۔ تو معرفت شرط ہے، اللہ ان کی آواز کو سنتا ہے، معرفت شرط ہے، اللہ ان کی آواز کو سنتا ہے۔ یعنی حضور وہ عرفاء کی منزلت و مناقب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سے آج کل کی باقی کی حدیث اور اس کے وجوہات بھی کل باقی میں آپ کو سناؤں گا۔
لیکن یہ حدیث کو میں اوپر کا ایک فقرہ، پہلی لائن، پہلی سطر حدیث کی سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد مولا صادق سے آ کر ایک عارف نے سوال کیا، مولا جب آپ کے فرزند کی غیبت کا زمانہ ختم ہوگا، جب ان کے انصار و اصحاب ہوں گے، ان کی فضیلتوں کو ہم نے سنا ہے، بہت ہی معیار پر فضیلتیں ہیں، سرکار کے اصحاب کے کیا کہنے، امام زمانہ کے اصحاب کے کیا کہنے، جن کی فضیلتیں بے شمار فضیلتیں موجود ہے۔ تو مولا ہم عرفا، ہم آپ کے شیعوں کا مقام کیا ہے؟ بڑی توجہ سے جو آج عارف معرفت، شہردہ معصومین کی معرفت، شہدائے کربلا کی معرفت رکھنے والا ہے، اپنے مقدر پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اب سنیں مولا صادق نے جواب دیا اسے، امام فرماتے انتم افضل من اصحاب القوم آل محمد، تم سب جو آل محمد کے بتائے ہوئے شیعت پر باقی ہو، تم اصحاب قائم سے افضل ترین ہو۔ کل میں کتاب بھی بتا سکتا ہوں، جو چاہے کتاب دیکھ لے، یقین کے، کیا کہنے، اور اس کے واہ وجوہات واہ، کل میں آپ کو پیش کروں گا۔ اس کے وجوہات بھی کل 2-3 وجوہات ہے جو امام نے بیان فرمائے کہ کیوں، سبب کیا ہے، اس کے وجوہات بھی پیش کروں گا، مکمل حدیث بھی آپ کو سنا دوں گا۔ آج میں جو امام وقت ہوتا ہے اس کے اصحاب کا یہ عالم، امام عادل جو ہوتا ہے اس کے شیعہ اور عرفا کا یہ عالم، محبین کا یہ عالم ہے، السلام ہو آل محمد کے اقوال حقہ پر، اگر وہ قول حق ہم کو نہ ملتا تو قول باری تعالی ہم تک نہ پہنچتا۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں جو اصحاب امام کیا ہوتے ہیں، جو امام کی ماہیت میں، تمام تر حجت خدا کے اصحاب ایک طرف ہے، تمام تر حجت خدا کے اصحاب ایک جانب ہے، حسین کے اصحاب کی انفرادیت ایک جانب ہے۔ خود امام زمانہ نے اصحاب حسین کے لیے فرمایا تھا، کل میرے بھائی مہدی بھائی نے ایک بات کہی تھی قبلہ کہ حجاب کو اٹھا کر بات کی جائے، آج میں حجاب کو اٹھا کر بھی بات کر رہا ہوں اور حجاب کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ میرے بھائی برادر عزیز سنیے گا کہ جب بھی حجاب کی بات ہوتی ہے، حجاب لوگوں کی آنکھوں پر پڑا جاتا ہے، وجود کو حجاب نہیں رکھا جاتا ہے، آنکھوں پر حجاب رکھا جاتا ہے، وجود کو محجوب نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو متحمل نہیں کر سکتے، جو تحمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے حجاب ہوتا ہے، جو تحمل کر سکتے ہیں وہاں بے حجابی ہوتی ہے، حجاب نہیں ہوتا۔ بہت اچھے، بے حجابی تکلفات کو ختم کر دیتی ہے، محبت کا غلبہ لا دیتی ہے۔ اب سنیں حضور مولا علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر علی کے اور اپنے رب کے عین حجاب ہٹ بھی جائے تو علی کے یقین میں زیادتی نہیں ہوگی۔ تو مولا اپنی منزلت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ خود علی نے فرمایا انا عین الیقین، میں عین یقین، میں خود علی ہوں۔ علی ہی خود یقین کا نام ہے، انا عین الیقین، انا حق الیقین، انا وجود الیقین، میں وجود یقین بھی میں ہوں، حق میں یقین بھی میں ہوں۔ وہ علی کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، میرے اور اس کے زیادتی نہ ہوگی، وہی جانتا ہے حجاب کے اندر کیا ہے۔ بس اتنا عرض کر دوں حضور کہ جب آپ کو یہ حدیث قدسیہ مل جائے، کنتو کنزن مخفیہ کی وہ حدیث مل جائے تو شجدر میں وہ حیرت نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، محمد باقر کے قول کو یاد رکھنا۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا
وہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ تو پانچویں سرکار نے فرمایا تھا میری دادی کے چادر کے اندر وہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور میں آپ کو مختصراً صحیح حجاب پر گفتگو کرتے ہوئے اتنا بتا دوں، حر کے سر اقدس کو ہمارا سلام، حر کے سر اقدس کو ہمارا سلام. سمجھے حضور؟ حسین نے جسے قدم دے کر علیہ السلام بنا دیا ہو، بہت اچھے. حسین نے جس پر عفو و کرم کی بارش کر کے علیہ السلام بنا دیا، حسین جس کے وجود کو عصمت بخشتا ہے، رومال سیدہ کا ٹکڑا اس کے سر کو باندھا جاتا ہے. حر کی منزلت یہ ہے کہ جس چادر کی فضیلت میں پانچویں سرکار نے فرمایا تھا کہ میری دادی کی چادر وہ ہے جس میں وہ تھا. ارے اس کے سر پر بی بی کے وہ ٹکڑا باندھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب حسین ابن علی کے اصحاب ہے جس کے لیے حسین نے خود فرمایا کہ میرے اصحاب کی منزلت یہ ہے کہ میرے اصحاب جیسے نہ میرے جد کے، نہ میرے دادا، میرے جد کے، نہ میرے نانا کے، نہ میرے بابا، ویسے اصحاب مجھے میسر ہوئے ہیں. کیسے اصحاب؟ تمام اصحاب حجت خدا کو میرا سلام و احترام کے ساتھ میں یہ بات پہنچا رہا ہوں. کیسے اصحاب تھے کہ جس کے متعلق انشاءاللہ اسی عشرے میں ایک خلاصہ معرفت کو آپ کے سامنے بے حجابی کے عالم میں پیش کروں گا. اب امام زمانہ نے اپنے اصحاب، اپنے جد حسین کے اصحاب کی فضیلت میں یوں بیان فرمایا، کشف اللہ الغطاء عن ابصارہم. امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے اصحاب پر میرا سلام، جن کے آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے. کیا کہنے؟ جن کے آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، جن کی آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے. اللہ خود کربلا چل کر نہیں آیا، حسین نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تھے. بس اپنی دو انگشت کو سامنے رکھا، کہا اس کے درمیان سے اپنا مشاہدہ کر لے. سبوں نے اپنا اپنا مقام جنت میں مشاہدہ کر لیا. یعنی انگشت امامت نے ان کے چہروں سے وہ نقاب، وہ حجاب ہٹا دیے، وہ اپنے مقام و منزلت کو دیکھنے لگے. اور امام فرماتے ہیں کشف اللہ الغطاء عن ابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. حسین کہہ رہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میری انگلیوں کے ماورا. یعنی حسین کا فعل اللہ کا فعل ہے. حضور آج سبحان اللہ. میرے برادر عزیز ذاکر اول نے شہزادہ علی اکبر کے مصائب سنائے ہیں، اور آج میں آپ کو شہزادہ علی اکبر کے مصائب سنانا چاہتا ہوں. لیکن تمہیداً دل یہ چاہتا تھا کہ 6 رمضان المبارک کو شہزادہ علی اکبر کی فضیلت بھی پڑھوں اور قائم آل محمد کے ذکر کو بھی مربوط کر دوں. لیکن چونکہ مصائب کے وہ فقرات یاد آ گئے جو ذاکر اول نے سنائے تھے آپ حضرات کو، کہ آج شہزادہ علی اکبر کے مصائب کا تذکرہ ان الفاظ سے کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا کسی بھی بندے کے، اللہم صلی علی محمد، مولا کسی بندے کے لیے سب سے خوشگوار اور خوشی کا موقع کب میسر ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب اس کے یہاں جوان بیٹا ہو تو اس بندے کے لیے سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. خوشگوار ہے وہ اس باپ کے لیے جس کے یہاں جوان بیٹا ہوتا ہے. جب امام سے پوچھا گیا مولا کسی بندے کے لیے سب سے المناک غم کی بات کیا ہوتی ہے، تو امام نے فرمایا سب سے بڑے غم کی بات اس شخص کے لیے وہ ہوتی ہے
جب اس کے یہاں جوان بیٹا مفقود ہو جائے، جوان بیٹے کو وہ کھو دے تو سب سے بڑے غم کی بات ہے۔ سوچو تو صحیح عزیزو، جس باپ کے یہاں علی اکبر جیسا جوان بیٹا رہتا ہو، اس کی آواز بلند ہوئی، میں اس کی آواز پر رحمت کی دعا میری شہزادی کی بارگاہ میں مانگوں گا۔ خود بی بی فرماتی ہے، جب میرے مظلوم حسین کے چاہنے والے عزادار شیعہ آواز سے روتے ہیں، چھٹے امام خود اس کی تصدیق فرما چکے، فرمایا میری مظلومہ دادی، میرے مظلوم دادا کے غم میں رونے والوں کی آواز سے جو روتے ہیں تو ان کی آواز کے بلند ہونے پر اللہ سے دعا مانگتی ہے، کہتی ہے پالنے والے میرے بیٹے حسین غربت و مصیبت پر رونے والے جن جو آواز سے رو رہے ہیں، یا اللہ ان کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، کیونکہ یہ آواز عزائے حسین میں جب رونے کی پڑتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو یہ نصرت حسین ہے۔ یہ بی بی زہرا سے پوچھے ان آوازوں کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یوم عاشور جتنی آوازیں بلند ہوئی تھی وہ حسین کے خلاف بلند ہو رہی تھی، حسین کی تائید میں آوازیں زیادہ بلند نہیں ہوئی تھی عزاداروں، کیونکہ جتنی حسین کے خلاف بلند ہو رہی تھی آوازیں، وہ آوازیں سیدانیوں کو غائب کرنا چاہتی تھی، شیرخوار بچوں کو غائب کرنا چاہتی تھی۔ حضور جیسے ہی مطلع الفجر صبح عاشور کی وہ فجر نمودار ہونے والی تھی، علی اکبر کو طلب کیا حسین نے، کہا بیٹا علی اکبر اذان دینا تاکہ میری بہنیں تیری آواز سن کر سکون پا جائے۔ علی اکبر دست ادب جوڑ کر پدر بزرگوار سے عرض فرمانے لگے، عرض کرنے لگے بابا جان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، بابا جان میری آواز کس طرح سے نکلے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز سن کر آپ کی بہنوں کو تسلی اور سکون میسر ہو جائے؟ بابا مدینے میں میری ایک بہن ہے جو میری آواز سننے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ادھر علی اکبر نے فجر کی اذان دی، کہا اللہ اکبر، مدینے میں صدائے اذان علی اکبر گونجی، جناب فاطمہ صغرا نقش پائے علی اکبر پر رخسار رکھے ہوئے تھی اور فوراً اٹھی اپنی نانی کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمانے لگی، کہا نانی میں نہ کہتی تھی ایک روز بھیا علی اکبر مدینے آئے گا مجھے لے جانے کے لیے؟ ہائے عزادارو، ایک بہن وہاں تڑپ رہی ہے مدینے میں، ایک بہن کربلا میں ہے، کچھ بہنیں کربلا میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو وہ وقت آیا کہ علی اکبر علیہ السلام کے لیے میدان کاردار میں اذن کی طلب کرنے کی باری آئی تو حسین ابن علی شہزادی ام لیلا جناب شہزادی زینب کے درمیان میں وہ اضطراب کی کیفیتیں ہیں جو مقتل میں درج ہے۔ عزاداروں بڑی قیامت کی کیفیتیں ہیں، ایسے مصائب کی کیفیتیں ہیں، بس ہر بار جناب زینب علی اکبر کو دیکھتی ہیں روتی ہیں، ہر بار جناب لیلا علی اکبر کو دیکھتی ہیں اور گریہ فرماتی ہے، حسین علی اکبر کو دیکھتے جاتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں، لیکن علی اکبر ہے کہ اذن وغا طلب فرما رہے ہیں، ارے کیسے میں اپنے بابا کو غریب ہوتا ہوا دیکھ سکوں اور جس کے یہاں جوان بیٹا ہو اور باپ غریب تر غریب ہوتا رہے۔ الغرض کے جب اذن وغا ملا علی اکبر کو، تمام سیدانیاں مستورات شہادات میں تھی، علی اکبر کو رخصت ہونے نہیں دے رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے کسی شہید کی رخصتی پر ایسا منظر نہیں دیکھا کہ خیمہ سادات کا پردہ بار بار زمین پر گرتا جاتا، بار بار اٹھتا جاتا، بار بار گرتا جاتا، ایسا لگتا تھا بھرے گھر سے کسی کا جنازہ جا رہا۔
बारिकुम व रब्बुकुम। आले मोहम्मद के चाहने वालों, वो वक्त आया कि हुसैन इब्न अली ने देखा कि बीबियां अली अकबर को छोड़ नहीं रही है, जार कतार हो रही है। एक इंतजाम क़ैम सादात में हुसैन ने किया, कहा है बीबियों, इस तरह से मेरे अली अकबर को रुखसत नहीं कर पाओगे। तब बनाया जाए, दो सफों को बनाया गया, तमाम बीबियां दो सफ बनाकर खड़ी हो गई, जैसे कि नमाजी नमाज में खड़ा होता है, सब बनाकर। कहा उनके दरमियान से मेरा बेटा अली अकबर होकर गुजरेगा। जिस बीबी को विदाई सलाम करना हो कर ले, जिस बीबी को जो कहना हो आखिरी बार कह ले। अब एक बीबी के करीब अली अकबर आए तो एक बीबी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। ये कहा किसी बीबी के सामने पहुंचे अली अकबर तो कहा कुल्ला अस्सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। दूसरी बीबी के पास पहुंचे अली अकबर तो कहा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैत युताहिरकुम तत्हीरा। ओ दूसरी बीबी की जानिब मुतवज्जे हुए तो एक बीबी आवाज कर्ब व गिरिया से कहने लगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद आजादारो आले मोहम्मद के चाहने वालों, शहजादा अली अकबर के बाजू को जनाब फिजा ने थामा, का बेटा अली अकबर अपनी मां से विदा हो लो। शहजादा अली अकबर तेरा अली अकबर मिलने के लिए आया है। जैसे ही आवाज जनाब आवाज दी, ए फिजा मेरा अली अकबर कहाँ है? अली अकबर माँ के रूबरू खड़े हैं। समझे अजीजो, माँ की बसारत जा चुकी थी, अली अकबर नजर नहीं आ रहे थे। वाह गुर्बत किल्लत नासरा। अब वो बारी आई जनाबे ज़ैनब, जनाबे ज़ैनब अपने गोद के पाले हुए अली अकबर को रुखसत कर रही है। हुसैन इब्न अली के हवाले किया, शहजादे को हुसैन ने सवारा और पुश्ते फरस पर बिठाया, सवार किया और बस इतना कहा, बेटा अल्लाह में मेरे लाल अली अकबर अपने सही बाप का ख्याल रखना। मुड़ मुड़ के देखते जाना कैसे ऐसे ही मैदान कारजार को अली अकबर चले। एक ऐसी रवायत पेश निगाह आपके हवाले कर रहा हूँ, आले मोहम्मद के चाहने वालों, एक कैफियत है सुना रहा हूँ। कोई जवान बेटा ये नहीं चाहता कि मुसीबत के वक्त भी हत्ता के अपने बाप को मदद के लिए आवाज दे, लेकिन वो वक्त आया शहजादे पर। अली अकबर ने अपने बाबा को मदद के लिए आवाज दी। उस वक्त ही जब मर्रा बिन मनकस ने अली अकबर के सर पर ज़र्ब लगाई। रिवायत में लिखा है फक़तिहुम बिस्सुयूफिन इरबन इरबन, कि अली अकबर अलैहिस्सलाम की पसलियों पर तलवारें इतनी मारी गई, तलवारें चलाई। शाहजादा जमीन करबला पर नेज़ा सीना में लगा हुआ, वो कल्ब में जिगर में बर्ची पैवस जमीन करबला पर है। आवाज सही बाप के कानों तक पहुंची, हाय हुसैन का ये पुश्ते फरस पर सवार होना चाहते हैं, एक जानिब से सवार होते हैं, दूसरी जानिब से हुसैन के हुसैन अपने कदमों के बल चलकर अली अकबर तक नहीं पहुंचे। वो गुर्बत जाते हैं, किसी से पूछो आईना मकाम अली अकबर, तुम्हें बताएगा, वहां तक ले जा करके छोड़ेगा। अपने कदमों से चल कर जाओगे, लेकिन जब अली अकबर के मुकाम तक पहुंचना, याद रखना तुम्हारा गरीब मौला हुसैन कदमों से चल कर नहीं गया था, गोदियों के बल चल कर अली अकबर के लाश
جب مختار نے اشقیاء کو گرفتار کیا تھا قاتلان حسین کو، سب سے پوچھا بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا؟ سب سے بڑا غریب غربت والا منظر میرے حسین پر مصائب کا تم نے کیا دیکھا؟ کہ مختار ہم نے نہ تیر چلائے نہ تبر چلائے نہ تلواریں ماری ہے، بس اتنا ہم کرتے تھے جب بھی حکم ملتا کہ حسین کے زخموں پر جلتی ہوئی ریت ڈال دیتے تھے۔ مختار رو کر پوچھے تم نے اور کیا کیا؟ کہا ایک 4 لوگ آگے آئے، کہا مختار ہم نے ریت بھی نہیں ڈالی۔ کہا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا جہاں جہاں حسین کونیوں کے بل اپنے بیٹے کے لاشے تک پہنچتا، حسین کے نگاہ سے علی اکبر کے لاشے کو ہٹا دیتے۔ ہم دیکھتے رہتے کہ حسین کا کیا حال ہوتا۔ والديان والذين ظلموا يقتربون ما إلها تركوا قبول Oh